اور پلیز کانسنٹریٹ اس پہ کریں، اب وہ ٹاپک سے ہٹیں نہیں. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جناب اسپیکر، وہ لوگ جو ہمیں ہمیشہ جمہوریت کے درس دیتے تھے، وہی لوگ جو 73 کے آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کرنا بھی چاہیے، لیکن آج ان لوگوں کے جو باڈی لینگویج ہے اور جو الفاظ ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. آپ کے اوقات کیا ہے؟ یہ اسمبلی کے اندر میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا فلانے کے ساتھ. سر، مائنڈ کلیئر کرنی چاہیے. جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو شف سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ کیا چاہتے ہیں یہ تو ہم سن چکے ہیں. یہ بار بار پہلے کہتے تھے یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنر ہونا چاہیے، ایک الیکٹڈ باڈی ہونی چاہیے. یہ ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ کھل کر کہے کہ یہ ریاست کے اندر ہم ریاست بنانا چاہتے ہیں. کبھی ریفرنڈم کا حوالہ دیتے ہیں کہ مشرقی تیمور میں ہوا تھا، کبھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ریفرنڈم ادھر آئرلینڈ میں ہوا تھا. تو آئرلینڈ میں جب ریفرنڈم ہوا تھا تو وہ انگلینڈ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے. مشرقی تیمور میں جب ریفرنڈم ہوا تھا تو وہ نہیں رہنا چاہتے تھے انڈونیشیا کے ساتھ. تو وہاں پہ ریفرنڈم ہو گیا، وہ چلے گئے، مشرقی تیمور الگ ملک بن گیا اور آئرلینڈ والے انگلینڈ میں رہ گئے. کیا ہم، جس طرح شاہ جی گل صاحب نے فرمایا، کیا ہم الگ ریاست چاہتے ہیں؟ فاٹا والے، کوئی کہتا ہے جذباتی لوگ ہیں. جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات کیا ہے؟ آپ مر رہے، ہم بے گھر ہو رہے، ہمارے گھر بلڈوز ہو رہے ہیں، ہمارے منہ کھانے ہو رہے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا شناختی کارڈ چیک کر کے ہمیں نیچے اتارا جاتا ہے. کوئی روزگار نہیں دے رہتا ہے. فاٹا کا نام انٹرنیشنلی بدنام ہو رہا ہے. ہم جب مر رہے تھے تو یہ لوگ کیوں سو رہے تھے؟ میں تو حیران ہوں سر کہ اگر ریفرنڈم ہے تو پھر یہ لوگ جرت کا مظاہرہ کرے اور یہ کہے کہ فاٹا والوں کے اختیار دے کے الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ ہم پاکستانی، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہتر پاکستانی ہوں تو ریکارڈ چیک کرا. الحمدللہ ہم سب سے بہتر پاکستانی ہیں. ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، ہم نے جنازے اٹھائے اس ملک کے لیے، اٹھائیں گے انشاءاللہ. کوئی ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتا مذاکرات کے ذریعے بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ ڈیل کر کے. یہ کسی کو ہم یہ حق نہیں دیں گے. اگر یہ کوئی کہے گا کہ نہیں، کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو میں یہ تو کھلی دھمکی ہے سر. یہ تو جمہوریت نہیں ہے. جس طرح شیرپاؤ صاحب نے فرمایا، میں عزت کرتا ہوں شیرپاؤ صاحب کی، وہ میرے لیے والد کے برابر ہے. سر، شیرپاؤ صاحب نے کہا یہ ابھی آپ کی پراپرٹی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ 3 سال پہلے یہ ڈسکس ہو رہا تھا. کوئی حصہ نہیں لے رہا تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا. جب یہاں سے پاس ہوا، سینٹ نے پاس کیا، پھر وہ کابینہ سے منظوری آئی، ریفارمز ہو گئے، تو یہ ابھی کہتا ہے یہ غیر آئینی ہے. وہی بھائی غیر آئینی کہتی ہے تو حکومت کیوں یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ورنہ یہ آرٹیکل 247 نے پریزیڈنٹ کو یہ پرمیشن بھی دیا جائے کہ ہم کوئی بھی علاقہ وہ فاٹا کو سیٹل کر سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اسمبلی میں لائے اور ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تو حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. سر، لوگ سیاسی چکر میں پڑے ہوئے. سر، سیاسی چکر میں لوگ اپنے پارٹی بنانے کے لیے مخالفت کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہاں کے جو لوگ اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، وہی لوگ ابھی جگہ کر رہے ہیں، اور وہی لوگ بعض لوگوں کی پارٹی میں دڑا دڑ شمولیت کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹائم مانگ رہے ہیں، یہ تو کل صبح بات کر رہے تھے، ہم نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس بات کو تقریباً وائڈ کر چکے تھے. صرف مطالبہ یہی تھا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کو مت مانگے اور آپ ڈیمانڈ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ پشاور ہائی کورٹ ہمیں نزدیک پڑتا ہے. ایک بینچ ادھر سوات میں، ایک ڈی آئی خان میں. اگر باجوڑ والے جاتے ہیں تو سوات میں 1 گھنٹہ میں وہ جا سکتے ہیں، ڈی آئی خان والے ادھر آ سکتے ہیں. اسلام آباد کا مطلب یہ ہوا کہ 7 بال پھر ہم یہی کہیں گے کہ ریفرنڈم ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. یہ بات سر ابھی گزر چکی ہے. ہم سر اب ہم بھوکوں مر رہے ہیں. ہم اسی آسرے پہ پڑے ہوئے کہ کب ہمیں شامل کیا جائے گا، مین اسٹریم میں آئیں گے، ورنہ ہمیں اسی اسمبلی میں بیٹھنے کی کوئی شوق نہیں ہے. اور میں نے کہا آج صبح بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بھی یہی بات کی ہوئی تھی، اور میں یہ بھی بات اس فلور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سر، یہ جو ہے نا، یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے. یہ کسی قبائلی ملنے کا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ کسی قبائلی یا کسی باہر کے کسی ایک لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اگر میرا بارڈر اس طرح کھلا رہے گا جس طرح کھلا ہے،
نہ کوئی سیٹلمنٹ ہے. آتے جاتے ہیں لوگ, وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی تھی, آج تک لوگ مر رہے تھے, اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج جب قبائلیوں کو ہائی کورٹ دیا جا رہا ہے, آج 3% ڈیویزیبل پول سے دیے جا رہے ہیں, آج سپریم کورٹ کی جو ریجیکشن ادھر جا رہی ہے, تو لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں, کوئی پاگل ہوگا یہ باتیں جو قبائل. ڈیٹیل میں ہو جائیں گی بعد میں انشاءاللہ کمیٹی کے بعد. سر یہ شارٹ کریں. سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سر یہ انسانی مسئلہ ہے, وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ انسانی مسئلہ ہے, اس میں جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن جذباتی ہم ہوگی ضرور, کیونکہ ہم اسی اسمبلی میں جب آتے ہیں تو ہم جمہوریت کے تحت آتے ہیں, ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. جتنا حق کسی بڑے کو حاصل ہے اتنا ہی حق میرے شاہ جی گل کو بھی حاصل ہے, اتنا حق شاہ الدین کو بھی حاصل ہے. ہمیں اوقات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اوقات کا پتہ ہے ہم کیا ہے اور ہم کیسے آئے اس اسمبلی میں. تو ہم اب سر اس کے لیے انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے. ہم روڈ پر بھی آئیں گے, ہم استعفا بھی دیں گے, اس فلور پہ استعفا بھی دیں گے اگر نہیں ہوا, اور بجٹ اجلاس سے پہلے یہ وائنڈ اپ نہیں ہوا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم ادھر آتے صرف ایم این اے کیا اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے, عوام نے ہمیں عزت دیا ہے, ہم عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک وہاں پہ پولیس سسٹم نہیں ہے, ایف آئی آر کٹتا نہیں ہے, وہاں پہ لوگ دڑا دڑ مر رہے ہیں. یہاں پہ ایک خچر جب کوئی ٹکر مارتا ہے تو اس کا بھی ایف آئی آر کرتا ہے, کوئی کسی کتے کو اگر پٹی لگی ہو اس کا بھی ایف آئی آر کرتا ہے, لیکن کسی قبائلی کا ایف آئی آر نہیں کرتا ہے. یہ سر ظلم کی انتہا ہے, یہ ظلم ہے سر. یہ ہم جو رو رہے ہیں اس کو آن دا ریکارڈ رکھے, اسمبلی کا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آن دا ریکارڈ رکھے. آج ایک موقع ہے, آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے مسلم لیگ کی حکومت کو, اور یہ کریڈٹ یہ لوگ جو ہے نا, میں صاف بات کرتا ہوں, ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ جو وہ بھی اپنی پارٹی ادھر بنانا چاہتے ہیں, پھر چاہتے ہیں کہ ادھر پھر لیٹ جائے اور ادھر پارٹی بنا کے پھر اصلاحات ہو. سر اصلاحات کے لیے لوگ وکلا ادھر بیٹھے ہوئے گیلری میں آئے ہوئے, ہمارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے, باہر لوگوں کے جمگٹھے لگے ہوئے, یہاں پہ آ نہیں سکتے. سر یہ ہمارے لیے ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے. اگر اس وقت بھی ہم سلیپ ہو گئے, ہمیں کسی نے بلیک میل کیا, تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اور جو 7 کے بعد ہماری حکومت. تھینک یو. میں آنریبل ممبران سے ریکویسٹ کروں گا, ہم کہتے ہیں جی پلیز تشریف رکھیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے,